جب شام کی سرخی افق پر پھیلتی ہے اور آسمان پر تاروں کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ یہ بے چینی محض وقت کی رفتار سے نہیں، بلکہ اس سے ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یعنی پانی، وہ ایسا ہماری انگلیوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ پانی جو زندگی کا سرچشمہ ہے، جس کے بغیر نہ سانس چل سکتا ہے، نہ دل دھڑک سکتا ہے، آج ایک نئی مخلوق کی بھوک کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ مخلوق کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ ہماری اپنی جار کردہ مصنوعی ذہانت ہے، جو خاموشی سے ہمارے پینے کے پانی کو نگل رہی ہے۔ یہ کہانی میرے ٹیکنالوجی کی نہیں، بلکہ ہمارے لالچ اور بے پرواہی کی بھی ہے۔ اے آئی ہمارے پینے کے پانی کو کیسے استعمال کر رہی ہے؟ اے آئی کے استعمال کرنے کی ہم کتنی زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں، اس کی بات کریں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فوڈ سے۔ آج کل جب ہم چیٹ جی یا کسی اور اے آئی ٹول سے بات کرتے ہیں تو ایک سوال پوچھنے یا تصویر بنانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم عمل جاری ہوتا ہے۔ یہ عمل ڈیٹا سینٹرز میں ہوتا ہے، جہاں ہزاروں کمپیوٹر اور سرور دن رات چلتے رہتے ہیں۔ یہ سرور بہت گرم ہو جاتے ہیں اور انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پانی کولنگ ٹاورز میں استعمال ہوتا ہے، جہاں یہ بخارات بن کر فضا میں اڑ جاتا ہے، یعنی یہ پانی واپس نہیں آتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عام چیٹ جی پی ٹی کے سوال کا جواب دینے میں تقریباً ایک چائے کے چمچ کا 15واں حصہ، تقریباً چند ملی لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ اگر سوال پیچیدہ ہو تو یہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ اربوں سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی صرف ہو رہا ہے۔ گوگل جیسی کمپنی نے 2024 میں اکیلے 37 ارب لیٹر پانی استعمال کیا، جس کا سب سے بڑا حصہ بخارات بن کر اڑ گیا۔ ماہرین کا تخمینہ ہے کہ 2027 تک اے آئی انڈسٹری سالانہ ڈنمارک جیسے ملک کے برابر پانی استعمال کر سکتی ہے۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اکثر ڈیٹا سینٹر خشک علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، جہاں پانی پہلے ہی کم ہے۔ امریکہ، یورپ اور دیگر جگہوں پر یہ سینٹر مقامی پانی کے ذرائع پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اے آئی کو چلانے والی بجلی بنانے میں بھی پانی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اگر بجلی تھرمل پلانٹ سے آ رہی ہو۔ نتیجہ پانی کی قلت مزید بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستان جیسے ممالک میں پہلے ہی پینے کا صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صرف ضیاع نہیں، بلکہ ایک طرح کی غیر مرئی چوری ہے۔ ہم اپنے فون سے ایک مذاق کرتے ہیں، ایک تصویر بناتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک خاندان کا پینے کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب ناگزیر ہے؟ نہیں۔ اے آئی کو پانی بچانے والے طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی جیسے ایئر کولنگ، ری سائیکلنگ آف واٹر اور قابل تجدید توانائی سے چلنے والے ڈیٹا سینٹرز اور اس مسئلے کو کم کر سکتے ہیں۔ کمپنیاں اب پانی کے نئے ذرائع تلاش کرنے اور بچت کے پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں۔ جی ہاں، مصنوعی ذہانت اے آئی کے ڈیٹا سینٹر میں پانی کے استعمال کو بہت کم کرنے والے کئی جدید سسٹم اور ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ یہ سسٹم نہ صرف پانی کی بچت کرتے ہیں بلکہ توانائی کی کارکردگی بھی بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کون سے طریقے سسٹم اس مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ کلوز لوپ کولنگ سسٹم۔ یہ سسٹم پانی کو بخارات بننے نہیں دیتے بلکہ ایک بند لوپ میں گلے کراتے ہیں۔ پانی گرم ہونے کے بعد چلر یا ہیٹ ایکسچینجر سے ٹھنڈا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ پانی کا استعمال تقریباً 0 یا بہت کم یا 70% تک بچت ہو سکتی ہے۔ زیرو واٹر فال مائیکروسافٹ نے ڈیزائن متعارف کرایا ہے، جہاں پانی کولنگ سے بالکل ضائع نہیں ہوتا۔ ایمرجن کولنگ سرور اور چپس کو غیر برقی کنڈکٹیو مائع جیسے خصوصی تیل یا مصنوعی سیال میں مکمل ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ مائع گرمی جذب کرتا ہے اور ہیٹ ایکسچینجر سے ٹھنڈا ہو کر واپس آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روایتی ایئر کولنگ کے مقابلے میں پانی کا استعمال 91% کم ہو سکتا ہے، توانائی 50% کم اور جگہ 85% کم ہو سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ ٹو چپ لیکوڈ کولنگ سسٹم
गर्मी पैदा करने वाले चिप और बरह रास्त ठंडा माया पहुँचाया जाता है। ये टारगेट कूलिंग है जो पूरी जगह को ठंडा करने की जरूरत खत्म कर देती है। एवोपरेटिव कूलिंग के मुकाबले में पानी की बचत, माया और तोनाई की खपत भी कम होती है। एयर कूलिंग या ड्राई कूलिंग, पानी की बजाय हवा से कूलिंग की जाती है, ख़ासतौर पर ठंडे इलाकों में। इसका फ़ायदा ये है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं या बहुत कम होता है। हाइब्रिड सिस्टम भी हैं जो गर्म दिनों में थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मजमूई तौर पर बचत करते हैं। गैर पीने के पानी के ज़ाया के इस्तेमाल की बात करें तो रिसाइकलिंग वाटर, बारिश का पानी, ट्रीटेड म्यूनसिपल वेस्ट वाटर, ये पीने के साफ पानी पर दबाव कम करते हैं। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये खुद पानी के इस्तेमाल को मीटर करके पेशगोई करती है और ज़रूरत के मुताबिक कूलिंग एडजस्ट करती है। इसका फ़ायदा ये है कि 25% तक इजाफी बचत मुमकिन हो जाती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां AI टूल इस्तेमाल करके वाटर रिस्क का अंदाज़ा लगाती हैं और बेहतर फैसले करती हैं। काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली सोलर, विंड या जियो थर्मल से आए तो बिलवास्ता पानी की बचत होती है तो थर्मल पावर प्लांट पानी इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम सिस्टम अब दस्तियाब हैं। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर उन्हें अपना इब्तदाई लागत बढ़ा रही हैं। उनकी इब्तदाई लागत ज़्यादा हो सकती है लेकिन तवील मुद्दत में पानी, तवानाई और माहौलियाती फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सब मिलकर कई कंपनियों पर दबाव डालें कि वो इन पानी जाने वाले सिस्टम को तरजीह दें तो ये मसला हल हो सकता है। पानी ज़िंदगी है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। याद रखें, पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। ये नेमत हमारी इजाज़त की भूख का शिकार ना बने, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अभी होश नहीं किया तो कल का पानी शायद हमारे बच्चों के लिए एक ख्वाब बनकर रह जाए। आइए अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें मगर उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक न बनने दें। पानी की कदर करें क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी की हिफाजत ईमान का तकाजा है।